یہ جو لوحہ میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، اس کی شاعری آپ کے سامنے پڑھی، تو جب یہ میری فرینڈس نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں بی بی شیری کا ذکر ہے تو بی بی شیری کون ہے، تو میں نے ان کو بتایا، پھر میں نے سوچا کہ میں اس لوحے کی وضاحت میں بی بی شیری کے بارے میں بتاؤں کچھ۔ بی بی شیری جو تھی وہ جیسے نام سے ظاہر ہے وہ عرب کی رہنے والی نہیں تھی، وہ ایران کی رہنے والی تھی، اور حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ کنیز تھی۔ وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی جو زوجہ شہر بانو، جو امام زین العابدین کی والدہ محترمہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیزی میں آئی تھی، تو وہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جو ہے کنیزی کے فرائض سر انجام دیتی تھی بی بی شہر بانو نے۔ اور جب امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد کی جو ہے آمد ہوئی امام حسین علیہ السلام کے گھر میں، تو بڑا خوشیوں کا جو ہے وہ عالم تھا، تو اس سید سجاد کی خوشی کے آمد کی خوشی کے موقع پہ بی بی شیری کو جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا۔ ویسے تو کنیزیں اور غلام ان کے ساتھ رہ کر میں سمجھتی ہوں کہ دنیا اور آخرت کی فکر سے آزاد ہوتے تھے، تو ایسی کنیزی، ایسی نوکری اللہ پاک سب کو عطا کرے، خوش نصیب تھے وہ جو ان کی کنیزی میں تھے یا ان کے غلام تھے۔ تو لیکن ظاہری طور پہ جو واقعہ ہے، جو نالج کے مطابق یہ ہے کہ بی بی شیری کو آزادی کی خبر دی گئی کہ اب آپ ہماری کنیزی سے آزاد ہیں تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن بی بی شیری نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کنیزی سے، آپ کی غلامی سے اور بچوں میں اور اہل خانہ کو چھوڑ کے نہیں جاتی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب آپ آزاد ہیں، آپ جا سکتی ہیں اور آپ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیسے آپ چاہتی ہیں گزار سکتی ہیں، جہاں بھی چاہتی ہیں۔ ان کو جو ہے وہ سامان سفر دیا گیا اور ایک اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ بنو ہاشم کی جتنی خواتین ہیں وہ جو بھی نذرانہ یا جو بھی لینا چاہیں بی بی شیری کو وہ دے دیں، کیونکہ وہ سفر پہ جا رہی ہیں، وہ رخصتوں پہ جا رہی ہیں۔ تو سب خواتین نے جو ہے وہ سنا اور باری باری آ کر بی بی شیری کو جو بھی ان کی توفیق تھی، جو بھی تحفے تحائف دیے، پر ہر بی بی نے ایک چادر بھی دی سی۔ ہر بی بی جو آتی تھی، وہ جو نذرانہ لاتی تھی، اس کے ساتھ ایک چادر بھی دیتی تھی۔ تو کچھ ہی دیر میں بی بی شیری کے پاس جو ہے وہ چادروں کا ڈھیر لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ مولا حسین میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ شیری اسے ساتھ لے جاؤ، تمہیں اس کی ضرورت جو ہے وہ ہوگی، اس کو ساتھ لے جاؤ چادر۔ تو بی بی شیری نے جو ہے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے رکھ لیا اور اتنا مال اسباب ساتھ دیا کہ بی بی شیری وہاں سے جب چلی گئی تو کوفے میں انہوں نے اپنا قلعہ لیا، جس قلعے میں ایک اونچی جگہ پہ اپنا قلعہ لیا جس میں وہ آرام سے زندگی گزار ہوئی۔ تو جب رخصت ہونے لگی تو انہوں نے ایک وعدہ لیا کہ میں ایک وعدہ مجھ سے کریں، اگر آپ وہ وعدہ مجھ سے کرتے ہیں تو میں اس وعدے کی بنا پر جو ہے وہ یہاں سے جاؤں گی۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ آپ، امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ میرے گھر پہ ضرور تشریف لائیں، مجھے اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کچھ دیر سوچا اور کہا ٹھیک ہے شیری، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اور تو بی بی شیری نے کہا کہ نہیں، آپ اکیلے نہیں، سب کے ساتھ۔ امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام تو تب نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب کلثوم اور اپنے اہل خانہ اور سب کے ساتھ تشریف لائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے گھر ضرور آئیں گے، آپ کو مہمان نوازی کا شرف بخشیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ بی بی شیری کہیں تم ہمیں بھول نہ جانا، یہ رہو تم ہمیں پہچان نہ سکو۔ بی بی شیری نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو، اپنے آقا کو، اپنے مولا کو نہ پہچان سکوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ ضرور ہمیں پہچان سکوں۔ وہ چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ تو سن 61 ہجری میں جب یہ واقعہ ہے، جو واقعہ کربلا ہوا، تو جب مولا حسین نے مدینے سے جو ہے وہ سفر اختیار کیا کوفے کی طرف، تو بی بی شیری کو جو ہے وہ اطلاع ملی کہ امام مولا حسین جو ہیں وہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے کوفے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو بی بی شیری نے سمجھا کہ وہ ان سے ملنے آ رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی جو ہے گھر کے لیے آ رہے ہیں، ان کے گھر مہمان ٹھہرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جب قافلہ جو ہے وہ، جب شہادت ہو گئی، اس کے بعد بیویوں کو اسیر بنایا گیا اور انہیں کوفہ لے جایا گیا،
تو راستے میں جو ہے کوفہ میں بی بی شیری کے گھر میں جو ہے یزید کی فوج نے جو ہے بی بی شیری کے گھر اطلاع دی کہ ہم یہاں پہ رات قیام کرنا چاہتے ہیں اور پھر صبح دوبارہ سفر اختیار کرتے ہیں. تو بی بی شیری نے جو ہے اپنا گھر جو ہے بہت زیادہ اس دور کے مطابق اس کو جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے. سب کے لیے الگ الگ حجرے تیار کیے تھے کہ یہ بی بی زینب کا حجرہ ہے, یہ غازی عباس علیہ اللہ کا حجرہ ہے, یہ امام سجاد کا حجرہ ہے, یہ مولا حسین کا حجرہ ہے, اس میں آ کے آرام فرمائیں گے اور اپنی خدمت کریں گے. تو وہ تو انتظار کر رہی تھی کہ مولا حسین آئیں گے اپنے قافلے کے ساتھ. تو جب اس نے اجازت دے دی, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. جب اس کے دروازے پہ یہ یزیدی فوج کا قافلہ گیا تو یزیدی فوج کے قافلے کے ہاتھوں میں جو ہے وہ نیزے تھے جن کے اوپر سر مبارک جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. حسین علیہ السلام کا, شہزادہ قاسم کا, علی اکبر کا, مولانا محمد کے, علی اصغر کا, تو یہ سر آگے تھے اور پیچھے بیٹیاں تھیں. تو بی بی شیری نے جو ہے وہ اجازت دے دی کہ آپ میرے گھر میں جو ہے قیام کریں, اور حجرے کھول دیے گئے. جن حجروں میں ان کو مہمان ٹھہرانا تھا وہی حجرے کھول دیے گئے, اور یزیدی فوج کو بھی کہا کہ وہ ایک طرف بیٹھ کے جو ہے وہ آرام کر لیں, اور اس فوج سے اجازت لی کہ کیا یہ بیویاں بھی میرے حجرے میں جو ہے قیام کریں اور آرام فرما لیں. تو فوج نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں شیری, اور جو ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے کرو, ہم ایک رات کے مہمان ہیں. تو جب بی بی شیری ان کے بیوی کے پاس گئی, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس, ان کو پہچانا نہیں, ان کے سر پہ چادر نہیں تھی. تو ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ شیری ہمیں کچھ چادریں دے دو, اگر ہو سکے تو ہماری خدمت کرنا چاہتی ہو تو ہمیں چادریں دے دو. چادریں بھی بچھوائیں, کھانے کا بھی انتظام کیا, اور کھجوریں جو اس سے ہو سکا بی بی شیری نے جو ہے ان کی خدمت کی. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے بی بی شیری کہنے لگی کہ میری ایک دعا ہے, میری ایک حاجت ہے. میں نے اپنے مولا آقا حسین سے سنا تھا کہ جب بھی قیدی کہیں آئیں تو ان کی ضرور خدمت کرنا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. تو میں صرف ان کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی ہوں. تو میرے حق میں بس دعا کیجیے کہ میرے مولا جو اپنے قافلے کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر اختیار کیا, وہ خیریت سے پہنچ جائے, خیر سے میرے گھر پہنچے, وہ ابھی تک پہنچے نہیں. تو بی بی زینب نے جو ہے وہ تب اپنا تعارف کروایا بی بی شیری کو کہ وہ جن کا تم انتظار کر رہی ہو وہ ہم ہی لوگ ہیں. میں زینب ہوں, یہ میری بہن کلثوم, جن کو قیدی بنا کے لایا گیا, ہم ہی آل رسول ہیں. اور یہ جو سر تم دیکھ رہی ہو یہ مولا عباس کا, شہزادہ قاسم کا, شہزادہ علی اکبر کا, علی اصغر کا, مولانا محمد کا, امام حسین علیہ السلام کا سر, یہ سب سر ان کے ہیں, اور ہمارے ساتھ کربلا میں یہ واقعہ پیش آ گیا. تو تب شیری جو ہے وہ بش کھا کے گر گئی اور اپنے ہوش میں نہیں رہی. تو اس وقت راستے میں سلسلہ در سلسلہ جو ہے وہ یہ واقعہ اس طرح لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ باغی نہیں ہے جو یزید نے پھیلایا تھا, کہ یہ بتایا تھا لوگوں کو کہ اس کے چند باغی ہیں جن کو میں نے مار دیا ہے. تو یہ باغی نہیں ہے, یہ تو آل پیغمبر ہے, آل رسول کا گھرانہ ہے. اس وقت پھر جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلا, اور شیری جو ہے ان کی کنیز تھی, تو یہ اس کا تعارف تھا, اور اس طرح اس کی ان سے ملاقات ہوئی.